فلا هادي له ونشهد أن لا أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین الکرام برادر، سورۃ النحل کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور عید سے پہلے ماہ ذو الحجہ سے پہلے کئی جمعات میں اسی آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ میں نظام امن قائم کرنے کے اصول بیان کر رہا ہے. امن کیسے قائم ہوگا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، تین کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. جن تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان میں سے پہلی چیز بے حیائی ہے. اس سے متعلق پہلے عرض کر دی رہی. دوسری چیز ہے منکر. منکر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. آسان لفظوں میں منکر کا معنی ہے گناہ. اور اللہ نے گناہ سے منع کیا. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ گناہ کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات سے ہے، تو اس سے معاشرے میں اصلاح، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی اور امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ بات غلط ہے. بہت سے گناہوں کا تعلق پورے معاشرے سے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی نحوست کا تعلق پورے گھر سے. گھر میں نحوست آتی ہے، بے نمازی کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے، تو گھر میں چھوٹے بڑے بچے سب پر نحوست پڑ گئی. اسی طرح ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر وہ غیبت جس کی کرے اس کو پتہ چلے تو لڑائی ہو گئی. ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. خیانت کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو گناہوں کا اثر فقط اس کی ذات پر نہیں پڑتا کہ عبادت بس یہ ہے کہ نفلیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو. آپ نماز کے ساتھ نفلیں پڑھو اور تسبیحات میں لے کر اللہ کا ذکر کرو. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ویسے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ عبادت کا معنی ہے بندگی. بندگی
بندگی صرف اس کو نہیں کہتے کہ اچھے کام کرو، بندگی اس کو کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کو کرو، برے کاموں سے بچو۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان سے بچو، یہ ہے بندگی۔ تو گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا، لیکن انسان ہے، فرشتہ نہیں، گناہ کر لیتا ہے۔ اس کے 3 دشمن ہیں، ایک دشمن اس کا نفس، دوسرا دشمن اس کی طبیعت، تیسرا دشمن شیطان ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے، یہ 2 دشمن اندر کے ہیں۔ طبیعت کا اثر غفلت پیدا کرنا ہے، انسان کی طبیعت کا اثر غفلت پیدا کرنا ہے، اس کو غافل کر دے، اس گناہ میں لگا ہوا ہے۔ اور نفس کا اثر ناجائز خواہشات کی طرف اس کو لے جانا ہے۔ جائز خواہشات پورا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، ناجائز خواہشات کی طرف نفس لے جاتا ہے۔ یہ 2 دشمن اندر کے ہیں، اور اندر کے دشمن بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کو فارسی میں مارے آستین کہا جاتا ہے، اندر کے دشمن۔ مارے آستین کا مطلب یہ ہے کہ آستین کے اندر سانپ ہو، وہ خطرناک دشمن ہے۔ اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیں تو اسلامی حکومتیں جتنی بھی ختم ہوئی ہیں، گر چکی ہیں، ان کا زوال ہوا، یہ اپنے اندر کے دشمنوں کی وجہ سے، مارے آستین کی وجہ سے۔ اندر کے دشمنوں نے خیانت کی، دھوکہ دیا، اس کی وجہ سے اسلامی حکومتیں ختم ہوئی۔ شیطان باہر کا دشمن ہے۔ تو انسان ہے، گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب بھی تم سے گناہ صادر ہو جائے توبہ کرو۔ توبے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہوا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم سب گناہ گار اور بہترین گناہ گار، عجیب بات ہے، بہترین گناہ گار بھی کہا اور بہترین بھی کہا۔ بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ایک لمحے کے لیے فرشتے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی انسانوں کے پیدا کرنے کی؟ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے گناہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے رو کر عاجزی کر کے اللہ سے کہ اللہ معاف کر، یہ اللہ کو پسند ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ایک طرف اگر ایک آدمی نفلوں پر زور لگا دے، نفلی نمازوں پہ زور لگا دے، نفلی صدقات پہ زور لگا دے، اپنا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا رکھے اور اللہ کے ذکر پر زور لگا
اس لیے کہ اگر کوئی نفلیں ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس سے نہیں پوچھے گا تم نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے نفل روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے نفل صدقہ کیوں نہیں کیا، اس کا نہیں پوچھے گا اللہ۔ لیکن جو گناہ کرے تو اس سے اللہ پوچھے گا یہ گناہ کیوں کیا، اور پھر اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کی ادا کرنے سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، اور اگر ایک آدمی نوافل کثرت سے ادا کرے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ، عمروں پہ عمرے کرتے رہے، حجوں پہ حج کرتے رہے، لیکن گناہوں سے نہ بچے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مثال اس کی یہ ہے، ایک آدمی نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا ہے، اعلیٰ قسم کا، قیمتی قسم کا، اور اس کو چلا لیا، وہ ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، لیکن کھڑکیاں کھلی رکھی ہے، تو ساری ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے باہر جائے گی اور باہر سے گرم ہوا اندر آئے گی، اور یہ کنڈیشن بالکل بیکار ہو جائے گا، اس کا ایک ذرہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو نفلیں تو بہت ادا کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہیں، تو نوافل سے جو کچھ ملے گا وہ گناہوں سے باہر نکلے گا، گناہوں کے ذریعے سے باہر نکلے گا، کیا فائدہ ہوا؟ دوسری مثال، ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اور ڈاکٹر نے دوا اس کے لیے تجویز کی، تم نے فلاں گولی کھانی ہے اور انسولین لگانی ہے، لیکن ڈاکٹر تاکید کرتا ہے کہ بھائی پرہیز ضروری ہے، پرہیز کرو گے تو دوائی کا فائدہ ہوگا، پرہیز نہیں کرو گے دوائی کھاتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کا کہا ہے، میں تو پرہیز کروں گا، سامنے میٹھی چیزیں پڑی ہوئی ہے، ساری نعمتیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا، تو دوا کا فائدہ ہوگا، دوائی کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر وہ ساری میٹھی چیزیں کھاتا رہے اور گولیاں بھی کھاتا رہے، دوا بھی کھاتا رہے، اس کا شوگر کنٹرول نہیں ہوگا اور وہ ہلاکت تک اس کو پہنچائے گا۔ اس پر ہر آدمی کا یقین ہے، تو پھر اس پر کیوں یقین نہیں آتا کہ نفلوں کی مثال، نفلی اعمال کی مثال دواؤں کی ہے، اور دوسری طرف گناہوں سے اجتناب یہ پرہیز ہے، پرہیز کرے گا تو یہ سارے اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے، پرہیز نہیں کرے گا تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری مثال، ایک آدمی مقویات استعمال کرتا ہے، طاقت دینے والی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ وہ چیزیں بھی کھاتا ہے جو اس کے جسم کو کے لیے مضر ہے، مضر صحت اشیاء بھی کھاتا ہے، جتنی بھی مقویات استعمال کرے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی طاقت نہیں بڑھے گی، تو نفلوں کے ذریعے سے گویا کہ مقویات استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو طاقت ہو، لیکن گناہ جو ہیں وہ روحانی صحت کے لیے مضر ہیں، ایمان کے لیے مضر ہیں، جب گناہوں سے نہیں بچے گا جتنی بھی مقویات استعمال کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، طاقت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ان مثالوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی مثال، ایک آدمی اپنے باپ کے ٹانگیں دباتا ہے، سر پہ تیل لگاتا ہے، خدمت کرتا ہے، لیکن باپ حکم دیتا ہے اس کا حکم نہیں مانتا، باپ کہتا ہے فلاں کام نہ کرو، کر لیتا ہے، باپ کا حکم توڑتا ہے، کبھی اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہوگا جتنی اپنے باپ کی ٹانگیں دبائے اور جتنے اس کے سر پہ تیل لگائے، باپ ناراض ہوگا کیونکہ وہ اس کا حکم توڑ رہا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے،
تلاوت اور تلاوت کثرت سے کر رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ اللہ کا حکم یہ کہ غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، گالیاں نہ دو، بہتان تراشی مت کرو، الزام تراشی مت کرو، اور یہ کرتا ہے، زبان ہے اس کو چلاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، انگلی ہے اس کو چلاتا ہے موبائل پہ بغیر سوچے سمجھے، تو اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ تو گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ہماری کتابوں میں جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے ان میں ایک قاعدہ لکھا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں، دفع المضرۃ اولی من جلب المنفعۃ، سب اس پر متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنے سے تکلیف کو اور نقصان کو دور کرنا زیادہ اہم ہے بنسبت فائدہ حاصل کرنے کے۔ ایک آدمی فائدے کے پیچھے پڑا ہے لیکن اس کی فکر نہیں کرتا کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تاجر اپنا سرمایہ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ اگر وہ فائدے کے پیچھے لگا رہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش نہ کرے، اس کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، شیطان دشمن ہے انسان کا، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا پہلا وسوسہ یہ ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لو گناہ تاکہ حسرت تو نہ ہو دل میں کہ یہ کام میں نہ کر سکا، ایک مرتبہ کر لو پھر چھوڑ دو گے گناہ۔ جو بے دین آپ کے ہوتا ہے نا، شیطان اس کے سامنے گناہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لیکن جو دیندار ہوتا ہے اس کو اس کے سامنے شیطان گناہ کو خوبصورت کر کے نہیں دکھاتا، بلکہ اس سے کہتا ہے یہ گناہ ہے، خطرناک ہے، ایک مرتبہ کر لو، آئندہ چھوڑ دو گے۔ لیکن جب ایک مرتبہ کر لے تو اس کی مثال اس طرح ہو جاتی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مثال لکھی، جیسے ایک آدمی کو خارش لگی اور اپنے آپ کو کھجائے، چلو ایک مرتبہ کھجا دو، جب ایک مرتبہ کھجائے گا اور اس میں مزہ آئے گا، پھر مسلسل کھجاتا رہے گا، اور کھجانے سے اس کو تسکین نہیں ہوگی، بیماری دور نہیں ہوگی، بیماری اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ ایک دفعہ کر لو، اور شیطان کا دوسرا دھوکہ یہ ہے، ابھی جوان ہو، ابھی کیا کرو گے؟ گناہ چھوڑ دو گے، توبہ کرو گے تو کل پھر کرنے لگو گے، جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو توبہ کر لینا، پھر گناہ چھوڑ دینا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتا کہ کیا میں بڑھاپے تک پہنچوں گا؟ موت تو بچوں پر بھی آتی ہے، جوانوں پر بھی آتی ہے، بوڑھوں پر بھی آتی ہے، اور اسی فکر میں بہت سارے لوگ دنیا سے گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ان کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ بوڑھے ہو جاؤ گے، گناہ چھوڑ دو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو جو ظالم بھیڑیا ہے، درندہ ہے، وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کس کو پھاڑے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، کس پہ حملہ کرے۔ اور جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں والی صفت ہے، اور اس میں ہمت کرنی پڑتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہمت کرنی پڑتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بظاہر ان کو غلام بنایا گیا، نوکر بنایا گیا عزیز مصر میں، مصر کے بادشاہ نے، اور ایک کمرے کے اندر جہاں اس مصر کے بادشاہ کی بیوی رہتی تھی، ملکہ، اس نے بلایا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام چلے گئے، خدمت جو کرنی ہے، کوئی خدمت حوالے کریں گے،
دروازے کو تالا لگا دیا تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، اور کہنے لگی ہیکل، برائی کا ارادہ کرنے لگی۔ اب قبر کے اندر ایک عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی پتہ نہیں کتنی بڑھاپے کو پہنچ گئی، یوسف علیہ السلام جوان اور خوبصورت، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے اللہ تو پناہ دے دے اس گناہ سے۔ کیا ہم بھی جب گناہ سامنے آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے؟ کوئی متوجہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کو پناہ دے دے۔ پہلے تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام ٹھہرے نہیں، دوڑ رہے، ہمت کی، پتا ہے کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس نہیں، بغیر چابی کے دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن دوڑ تو لگا دی، ہمت تو کر لی، جتنا ان کے اختیار میں تھا وہ تو کر لیا، اب آگے دروازہ کھولنا تو اللہ کا کام ہے۔ جب انہوں نے ہمت کی، اللہ کی پناہ حاصل کی، ہمت کی، اللہ نے تالا لگا ہوا دروازہ کھول دیا۔ اور پھر جب اس عورت کا شوہر پہنچا اور دیکھا کہ یہ ماجرا ہے، آگے یوسف علیہ السلام پیچھے، وہ عورت پیچھے سے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کا دامن پکڑا، وہ قمیص پھٹ گئی، سامنے شوہر، عورت پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں؟ تو یکدم چالباز تو تھی، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اپنے شوہر سے کہنے لگی جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کا کیا بدلہ؟ شوہر نے کہا اس کو جیل میں بند کر دینا چاہیے۔ ایک ایسا بچہ نومولود جو بولتا نہیں، اس عمر میں ہے کہ بولتا نہیں، اسی گھر کا بچہ وہ بولنے لگا، یہ اللہ اس طرح بچاتا ہے اور اللہ اس طرح پھر اس کو پاک دامن کرتا ہے۔ بچہ بولنے لگا، جس عمر میں بچہ نہیں بولتا اس عمر میں بچہ بولنے لگا، اور کیا عجیب بات کی کہ جو 40 سال کا بوڑھا بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے ذہن میں بھی بات نہیں آتی، اس بچے نے یہ بات کی، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ آپ ان کے کرتے کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو تیری بیوی سچی ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ پہلے وہ جانب ذکر کیے جس میں بیوی کی، عزیز مصر کی بیوی کی سچائی بیان ہوئی کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تیری بیوی سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹے، سامنے سے انہوں نے کھینچا ہوگا، اور اگر کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو تیری بیوی جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھاگ رہے تھے اور اس نے پکڑا پیچھے سے۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انه من کیدکن، اپنے بیوی سے کہنے لگے یہ تمہاری مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاری بہت بڑی ہے۔ لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ تو ایسی ہمت کی ضرورت ہے گناہ سے بچنے کا۔ اور بات یہاں سے چلی تھی کہ اگر کوئی آدمی نفلوں پر زور لگائے، نفلی نمازیں پڑھے، نفلی روزے رکھے، صدقہ خیرات کر دے، کروڑوں روپے خرچ کرے، صدقہ کرے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اور دوسری طرف وہ آدمی جو صرف فرائض ادا کرتا ہے، باقی نفلیں ادا نہیں کرتا لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ گناہوں سے بچنے والا بڑا عبادت گزار ہے بنسبت اس شخص کے۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے ذہنوں میں پڑ جائے، یہ بات ذہن میں نہیں آتی۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت ہے اور وہ بہت نفلیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے، وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، جو بھی سامنے اس کو تکلیف دیتی ہے۔ زبان کا گناہ تمام اعضاء کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، وہ زبان کے گناہوں میں لگی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ دوزخ میں جائے گی۔ کہاں گئی اس کی نفلیں، کہاں گئے اس کے نفلی روزے، صدقہ خیرات، دوزخ میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک اور عورت ہے وہ فرائض ادا کرتی ہے، بس فرائض، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظام امن قائم کرنے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے جو اصول بیان فرمائے وہ 6 ہیں، 3 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا عدل و انصاف، دوسرا ساری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، تیسرا صلہ رحمی کرنا، کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو، اور 3 کاموں سے اللہ نے منع فرمایا۔ پہلا فحشاء، بے حیائی، عورتوں کی بے پردگی، عورتوں کی بے حیائی، اور دوسرا کام والمنکر، ہر گناہ سے اللہ نے منع فرمایا۔ منکر ہر گناہ، وہ کام جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا، اور تیسرا کام والبغی، اللہ نے ظلم سے منع کیا۔ تو اس آیت میں بھی بنیادی چند اصول ہیں، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانے خلافت سے جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 4 خلفائے راشدین پہلے، 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوری دنیا میں سب کو اس کا پابند کیا تھا کہ جو خطیب خطبہ جمعے کا پڑھتے ہیں یہ آیت آخر میں ضرور پڑھیں تاکہ لوگوں کے دل میں بات آ جائے اور ان کی سمجھ میں بات آ جائے یہ کام کرنے کے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ زیادہ نفلیں پڑھنے سے، زیادہ نفلی روزے رکھنے سے، زیادہ نفلی صدقے کرنے سے اہم یہ چیز ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور جو گناہوں سے بچ